حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں اکثر مسافر حاضر ہوتے۔ اصحاب صفا بھی مسافروں کا ایک گروہ تھا۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے آتے۔ کئی دن آپ کے پاس گزارتے اور انصار مدینہ ان کی خدمت کیا کرتے۔ کوئی دودھ لے آتا، کوئی کھجوریں اور کوئی انگور، اور کبھی کبھار بھوکا بھی رہنا پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں اصحاب صفا میں سے تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا، پانی اور چند کھجوروں پر گزارا کرنا پڑتا۔ ایک دن ایسے ہی بھوک سے بے حال تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کے پاس جا کر سلام کہا اور ان سے باتیں شروع کر دیں اور پوچھا کہ حضرت قرآن کی فلاں آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے آیت کا مطلب رستے میں چلتے چلتے بتایا۔ ان کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے گھر پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ اندر چلے گئے اور میں باہر رہ گیا۔ مجھے آیت کا مطلب معلوم تھا۔ آیت پوچھنا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ میری آواز سن کر سمجھ جائے کہ میں بھوکا ہوں اور کھانا کھلا دے۔ میرا داؤ کامیاب نہ ہوا، وہاں سے لڑکھڑاتا ہوا واپس ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم بھوکے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، بھوک سے بے حال ہوں۔ آپ نے میرے چہرے سے اندازہ کر لیا تھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، اپنے حجروں میں پوچھا کہیں کوئی کھانے کی چیز ہو تو ایک مسافر بھوکا ہے۔ چوتھے یا پانچویں حجرے سے دودھ کا پیالہ لے کر آئے تو میری جان میں جان آئی۔ میں خوش ہوا کہ گزارا ہو جائے گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ صفا والوں کو بلا لاؤ۔ میں پریشان ہوا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور صفا میں 40-50 آدمی ہیں، مجھے اس میں سے کیا ملے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے میں گیا اور ان سے کہا، آپ کو حضور بلاتے ہیں۔ سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھیرا ڈال کر بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے مجھے پیالہ دیا کہ ان کو پلاؤ۔ میں نے پلانا شروع کر دیا، ایک کے بعد دوسرے نے پیا، یہاں تک کہ سب نے باری باری دودھ پی لیا، لیکن پیالہ ویسے کا ویسے ہی دودھ سے لبریز رہا۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ تم پیو۔ میں نے پیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ اتنا پیا کہ حلق دودھ سے اچھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جب سب نے دودھ پی لیا تو باقی بچا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔